اشرفی وائس کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیسے میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عبداللہ بن حبشی خثعمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد جس میں چوری نہ ہو، اور حج مبرور۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور اس کا مزہ پائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ آدمی محبت کرے تو اللہ کے لیے اور نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ تیسرا یہ کہ اگر بڑی آگ بھڑکائی جائے تو اس میں گرنا اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو بنسبت اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید اور بال بہت کالے تھے، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور اپنے گھٹنے کو آپ کے گھٹنے سے لگا لیا، اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھی، پھر کہا، محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود ہی آپ سے سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر بولا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے اس کی نشانی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ لونڈی اپنے مالا کو جنیں گی، دوسرا یہ کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس اور بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محل تعمیر کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں 3 دن تک ٹھہرا رہا،
پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم جانتے ہو پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارے دین کے معاملات سکھانے آئے تھے۔ ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ اجنبی آتا تو آپ کو پہچان نہیں پاتا جب تک پوچھ نہ لیتا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیں تاکہ جب کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ آپ کو پہچان لے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنایا جس پر آپ بیٹھتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس کا چہرہ سب لوگوں سے اچھا تھا، جس کے بدن کی خوشبو سب لوگوں سے بہتر تھی، گویا کپڑوں میں میل لگا ہی نہیں تھا۔ اس نے فرش کے کنارے سے سلام کیا اور کہا، السلام علیکہ یا محمد، اے محمد آپ پر سلام ہو۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ بولا، اے محمد کیا میں نزدیک آؤں؟ آپ نے فرمایا، آؤ۔ وہ کئی بار کہتا رہا، کیا میں نزدیک آؤں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے رہے، آؤ آؤ، یہاں تک کہ اس نے اپنا ہاتھ آپ کے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھا۔ وہ بولا، اے محمد مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ بولا، جب میں ایسا کرنے لگوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ جب ہم نے اس شخص کی یہ بات سنی کہ آپ نے سچ کہا تو ہمیں عجیب لگا، خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی۔ وہ بولا، محمد مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ وہ بولا، کیا اگر میں نے یہ سب کر لیا تو میں مومن ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ بولا، آپ نے سچ کہا۔ پھر بولا، محمد مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا، آپ نے سچ کہا۔ پھر بولا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا، آپ نے سچ کہا۔ پھر بولا، محمد مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سن کر آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے سوال دہرایا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال دہرایا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے آنے کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے تم جان سکتے ہو۔ جب تم دیکھو کہ جانوروں کو چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، اور دیکھو کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے زمین کے بادشاہ ہو رہے ہیں، اور دیکھو کہ غلام عورت اپنے مالک کو جنم دے رہی ہے،
تو سمجھ لو کہ قیامت نزدیک ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے کہا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ پھر سورۃ لقمان کی 34 نمبر آیت سے لے کر یعنی ہر چیز کا جاننے والا اور خبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ ہادی اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، میں اس کو تم میں سے کسی شخص سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو داحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا اور ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے فلاں فلاں کو دیا اور فلاں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ وہ مومن ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلکہ وہ مسلم ہے۔ سعد نے 3 بار دہرایا یعنی وہ مومن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار کہتے رہے وہ مسلم ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بعض لوگوں کو عطیہ دیتا ہوں اور بعض ایسے لوگوں کو محروم کر دیتا ہوں جو مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں اسے اس اندیشے سے انہیں دیتا ہوں کہ کہیں وہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سنتوں کو پھیلانے اور اس کے لیے کام کرنے والوں کو ہمت عطا فرمائے۔ تو پھر دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جس سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین، 2 باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہی کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں بھی آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جب کہ طلاق ہو چکی ہو، ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تو پھر دوستو، جو حضرات شادی شدہ ہیں انہیں ایسی باتوں پر خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ غصے کے وقت کوئی ایسا جملہ نہ بول دیں جس کی وجہ سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے یا شک و شبہات کا شکار ہو جائے۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔